السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہندوستان پر اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی کو بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم پر نبی اور درس دینے والا بھیجا، اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم جہاں جہاں انسانیت آباد تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے، اور 25 نبیوں کے نام کا ذکر آتا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات کا ذکر کیا جاتا تو قرآن پاک ہدایت کی کتاب کی جگہ تاریخ کی کتاب ہوتی۔ مگر آج ہندو قوم کے لوگوں کا یہ ماننا ہے ان کا ہندو مذہب مسلمان کی تاریخ سے ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی کسی نبی کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا، اور ہندو قوم کے پاس ان کی بھگوان کی طرف سے بھیجی گئی ایک کتاب ہے ویداس کی صورت میں۔ ان کتابوں میں کسی میں بھی نبی کا ذکر نہیں آتا، جبکہ قرآن پاک کی سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے رحمت بنا دیا گیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو قوم اس بات سے اتفاق کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس بات کو کیوں انکار کرتے ہیں؟ اگر سچ میں اس سرزمین پر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو نبی کا ذکر ان کی کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا سفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا سفر، اور ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات نہیں، جن کو وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ دیا گیا اور ان کے اندر بہت زیادہ اور چیزوں کو شامل کر دیا گیا، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہندوؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا؟ ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا مذہب دنیا کا سب سے عظیم مذہب ہے۔ ان کا مذہب مسلمانوں اور اسلام سے پہلے کا ہے، تو یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اس دن سے ہوئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت میں سونے کی بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، جن کو فتح مکہ کے وقت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک کے دور میں موجود ہے۔ اس کا ہمارے یا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ صاف صاف گمراہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہدایت کے لیے پیغمبر اور نبی بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات آج بھی صحیح ہیں اور کچھ کو بگاڑ دیا گیا، اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہوئی، کیونکہ آج بھی ان کی کتابوں میں ایک خدائی کی عبادت کا ذکر آتا ہے۔ اس میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، خدا کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آج تک ہندوستان میں چھوٹے بڑے تمام بلینز بت بنا چکے ہیں۔ ہندو قوم نے کہا اسلام کا آغاز 1400 سال پہلے ہوا، جبکہ ان کے ہندو مذہب اس سے کافی زیادہ پرانا ہے، اس لیے اسلام کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہندوستان کی سرزمین پر ہی اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر سری لنکا کی پہاڑی پر اتارے گئے، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کے نشان موجود ہیں، یعنی کہ اس سرزمین پر پہلا قدم ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب اپنی خواہشوں کو رب کے آگے جھکا دینا اور اس کا حکم ماننا۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی زبان ہے، اور اس کا مطلب ہے اصل، یعنی کہ اوریجنل۔
ہندو کی کتاب کے اندر آدم کو سما بنو کہا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ممکن نہیں، کیونکہ ان کی مقدس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور زمین پر اتارے جانے کا واضح طور پر واقعہ شامل ہے۔ ویواش پورم چیپٹر 427 کے اندر تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے قرآن پاک کی سورت البقرہ اور انجیل مقدس میں بھی۔ میٹش پورا میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 سمبھا مانو یعنی کہ آدم، اور نمبر 2 فیمیل، جن کو مسلمان حضرت حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کی 3 بڑی کتابوں کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا سورس ایک ہی ہے، یعنی کہ ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی موجود ہے۔ ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہندو زبان میں ہندی کا کیا نام تھا۔ سب سے پہلے ہندو نام مذہبی تاریخ میں کبھی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب تورات، انجیل اور زبور میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھی لوگوں نے اپنے علاقے کی وجہ سے اس کا نیم بگاڑ کر ہندو رکھ دیا، بلکہ اس میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان میں ہندو نہیں بلکہ سناتن دھرم ہے، تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پہ قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن پاک کی سورت الروم میں ہے، جہاں اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین قرار دیا گیا، یعنی کہ سناتن دھرم بھی مذہبی اسلام ہے۔ تاریخ کے احوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیت کسی کا پیغمبر بلکہ حضرت آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں ان کو نوح کہا گیا ہے۔ ویدوں میں عظیم شخص اور پیغمبروں کے لیے لفظ منو استعمال کیا گیا۔ نوح کو بڑے سیلاب والا منو کہا گیا ہے۔ ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر تفصیلی واقعہ اس میں موجود ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورت ہود میں اور ہندو کی بک آف جیانس چیپٹر 7 کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا جب دوبارہ سے آباد ہوگی تو ان ویدوں کو نافذ کر دیا جائے گا، اور ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ بھویش پرانا چیپٹر نمبر 427 میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں منوح کو خدا نے کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ تمام جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی بنانے والا یا کشتی والا، اور یہی مطلب عربی زبان میں موجود ہے۔ فرانس کے ایک رائٹر نے 40 سال تک پڑھا اور بتاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین بالکل ایک صحرا کی طرح ہو گئی، جسے مکمل طور پر دوبارہ آباد کیا گیا، اور خود بطاس میں نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے تمام واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اس بات کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن بدعات کو نافذ کرنے کا ارادہ کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو کہ طوفان کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے بڑھی، اور اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے احوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوح کی قوم میں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور اور کہیں موجود نہیں تھا۔ قرآن پاک کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تابی کہا گیا، جو کہ عراق کا لفظ ہے، اور عراق کی سرزمین کو کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی،
جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو رد و بدل کر ڈالا اور اس کی پوجا کرتے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کرتے، اس سے کہتے کہ خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بناتے اور ان کی پوجا کرتے، ان کو بھی خدا کا درجہ دیتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے فرشتوں کو نافذ کیا ہے، اسی طرح یہ مورتیاں بنا کر اپنے بت کے لیے کہتے کہ یہ بھی اسی طرح وہ کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور یہ لوگ ستاروں کی اور آگ کی بھی پوجا کرتے۔ اسی لیے آج ہندو قوم میں ستاروں کی گردش اور اس کی علم کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندو قوم سب کچھ جاننے کے باوجود اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتی کہ ہندوستان کی سرزمین پر نبی کو بھیجا گیا۔ اس کے لیے ہم صحیح بخاری کی احادیث کے بارے میں جانتے ہیں، جس سے آپ کو واضح طور پر اس سب واقعے کا پتہ چلے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا، اے نوح، کیا آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام دے دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، بے شک میرے مالک۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا، کیا نوح نے میرا حکم یعنی کہ میرا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو یہ لوگ صاف صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا اور نہ ہی کوئی نبی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ بتاؤ تمہارا گواہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام اپنا پیغام یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت فرمائیں گے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا یعنی کہ درمیانی امت والا، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ۔ ان سب واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلا آدمی اور پہلا پیغمبر بھیجا گیا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور ہندوستان کی قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کنیکشن ہے۔ اور ہندو مذہب اسلامی مذہب سے پہلے موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام سے کنیکٹ ہے کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور نبی بھیجے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ خدا حافظ۔